اس بیابان میں جو شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے ٹیبل پر ایک بڑی کتاب رکھی تھی، اور جیسے میں اس کے قریب آیا اس نے کہا کہ یہ کتاب کھولو، اپنا نامہ اعمال کھولو۔ تو فوری سے میرے ذہن میں قرآن کی وہ آیت آنے لگی کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اپنا نامہ اعمال کو کھولو اور پڑھو، اور آج حساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا نامہ اعمال کھولا، وہ کتاب کھولی۔ جیسے کتاب کھولی تو کتاب کے فرسٹ پیج پر لیفٹ سائڈ پر ایک فگر لکھا ہوا تھا۔ یہ لکھا ہوا تھا کہ 13 سال 6 ماہ اور 4 دن۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ فگر کون سا فگر ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 13 سال 6 ماہ اور 4 دن سے کیا مراد ہے۔ میں نے فوراً اس شخص سے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا کہ یہ فگر کون سا فگر ہے۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ اس وقت سے شروع ہو رہا ہے یہ فگر کہ جب سے تم بالغ ہوئے تھے، تمہارے بالغ ہونے سے لے کر آج تک کے یہ دن ہیں، 13 سال 6 ماہ اور 4 دن تم بالغ ہونے کے بعد زندہ رہے ہو، اس دنیا میں رہے ہو یہ والی۔ جب میں نے اپنے نامہ اعمال کو غور سے دیکھا تو مجھے 3 چیزیں محسوس ہوئیں اپنے نامہ اعمال میں۔ پہلی چیز یہ محسوس ہوئی کہ جو نامہ اعمال تھا اس کے بیچ میں ایک مانیٹر کی طرح ایک فلم چلی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری ساری زندگی کی فلم ہے، پہلی چیز یہ تھی۔ دوسری چیز میں نے محسوس کیا کہ ایک ایک لمحے کو اس میں لکھا گیا ہے، ایک ایک سیکنڈ کی بات اس میں درج ہے۔ اور تیسری چیز جو میں نے فیل کی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی اعمال لکھے ہوئے تھے، جو بھی میں نے انجام دیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ میری نیت بھی لکھی ہوئی تھی کہ اس عمل کے پیچھے میری نیت کیسی تھی۔ تو یہ جب میں نے دیکھا تو میں تھوڑا سا گھبرا گیا، لیکن اس وقت مجھے خوشی ہوئی جب میں نے پہلے پیج پر دیکھا کہ رائٹ سائڈ پر جب میں بالغ ہوا تھا پہلے دن کے اعمال لکھے ہوئے تھے کہ میں نے اس دن کیا کیا اچھے کام انجام دیے۔ رائٹ سائڈ پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے نماز پڑھی، رائٹ سائڈ پر لکھا ہوا تھا کہ میں مسجد میں گیا، لکھا ہوا تھا کہ میں نے والدین کا احترام کیا، صدقہ دیا اس دن جب میں بالغ ہوا، اور غریبوں کی مدد کی۔ پوری ایک لسٹ لکھی ہوئی تھی اچھے اچھے کاموں کی۔ میں بہت خوش ہوا کہ میرے نامہ اعمال میں جب میں بالغ ہوا تو پہلے دن اتنے اچھے اچھے کام لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے اچانک سے یوں دیکھا کہ آہستہ 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 یہ جو اچھے اچھے کام لکھے تھے یہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ میں دیکھتا گیا کہ ایک ایک اچھا عمل ڈیلیٹ ہوتا گیا، مٹتا گیا، غائب ہوتا گیا، یہاں تک کہ جو پورا پیج تھا وہ پورا پیج وائٹ ہو گیا، صاف ہو گیا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں فوراً اس شخص سے کہ جو کرسی پر بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تم خود ہی بتاؤ کہ میں نے یہ نیک کام انجام نہیں دیے تھے۔ اس نے کہا یقیناً تم نے یہ کام انجام دیے تھے، لیکن اس کے ساتھ تم نے اپنے بالغ ہونے کے پہلے دن اپنے ایک دوست کی غیبت کی تھی، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے باتیں کی تھیں، اس لیے جتنے بھی اعمال اس دن کے تھے انہیں ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور انہیں تمہارے اچھے اعمال کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تمہارے دوست کے اعمال میں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں غصے سے
جل اٹھا. میں نے کہا ایک غیبت کی وجہ سے میرے اتنے اعمال ٹرانسفر ہو گئے؟ تو جو شخص بیٹھا تھا اس نے مجھے جواب دیا جی، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ اتنی سپیڈ سے آگ خشک لکڑی کو نہیں جلاتی جتنی سپیڈ سے غیبت نیک اعمال کو جلا دیتی. آپ نے یہ سب سنا ہوا تھا. یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کروں؟ تو یہ شخص جو کرسی پر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ اگلا پیج الٹاؤ، ورک پلٹو، اگلے دن دیکھو کہ تمہاری ایکٹیویٹیز کیا تھیں. یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اگلے دن میرے نامہ اعمال میں اچھے اچھے کام لکھے ہوئے تھے کہ میں نے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، نماز شب پڑھی، فقیروں کو کھانا کھلایا، والدین کی رسپیکٹ کی، لوگوں کا خیال رکھا، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور بھی بہت سی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی اگلے دن کے نامہ اعمال میں. یہ کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ کل جو پہلا دن گزرا تھا اس میں مشکل تھی غیبت، لیکن آج غیبت کی کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ اچانک سے دوسرے دن کے نامہ اعمال میں جو اچھے اعمال لکھے ہوئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئے. تو مجھے غصہ آ گیا. میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آج تو میں نے کوئی غیبت نہیں کی، پھر کیوں میرے یہ نیک اعمال سارے ضائع ہو گئے ہیں، ڈیلیٹ ہو گئے؟ تو اس نے کہا تم نے غیبت نہیں کی تھی، لیکن ہوا یہ تھا اس دن تم سب فیملی ممبرز اور تمہارے کزن اور ریلیٹیوز اکٹھے تھے، تم نے اپنے ایک کزن کا مذاق اڑایا تھا، اس کی توہین کی تھی، اہانت کی تھی، سب کے سامنے اس کی توہین اور اہانت کی تھی، تمہیں یاد ہے؟ تو یہ کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے. اور فوراً سے میں نے سر پکڑ کے کہا کہ یا خدایا، اور مجھے فوری سورہ یاسین کی یہ آیت یاد آ گئی کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ مذاق اڑانے والوں کے لیے وہ دن حسرت بھرا دن ہوگا. جو فوری یہ آیت یاد آئی. اب میں سامنے سے دیکھ رہا تھا کہ میں نے وہ نیک اعمال جو بڑی محنت کے ساتھ بڑی مشکل سے انجام دیے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک نیک عمل ضائع ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا. اسی لیے مجھے ٹینشن ہوتی جا رہی تھی اور میری ٹینشن آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی. جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو پھر میں نے وہ دو افراد جو مجھے پکڑ کر لائے تھے ان سے کہا کہ تم لوگ کچھ کرو، تم میری ہیلپ کرو، یوں تو میرے اعمال میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، پلیز تم میری کچھ ہیلپ کرو. تو جب میں نے ان سے ہیلپ مانگی تو انہوں نے سر ہلا دیا نفی میں، کہا کہ آج ہم تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کرنے والے. یہ کہتا ہے کہ میری ٹینشن اور زیادہ بڑھ گئی، اور پھر یہ ہونے لگا کہ میرے نامہ اعمال والی کتاب میں ایک ایک ورق، ایک ایک پیج وہ کہتا تھا کہ تم الٹو، میں الٹ دیتا تھا، اور حسرت سے دیکھ رہا تھا کہ میرے نامہ اعمال میں جو اچھے اعمال ہیں وہ نابود ہوئے جا رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ میرے اچھے اعمال کوئی باقی نہیں بچ رہے، سارے اعمال ضائع ہوتے جا رہے ہیں. پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں نے دیکھا کہ میرے نامہ اعمال میں ایک پیج جب میں نے الٹا تو اس پیج کے اوپر ایک ہیڈنگ بنی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے ایک انسان کو نجات دی، میں نے ایک انسان کو بچایا، اس کی جان بچائی. تو فوری سے میرے ذہن میں آ گیا کہ یا اللہ تیرا شکر، کوئی ایک کام تو ایسا نکل آیا کہ جو میں نے اللہ کے لیے انجام دیا تھا، جو خلوص کے ساتھ انجام دیا تھا. اور اس کی ڈیٹیل یوں تھی کہ میں پکنک منانے کے لیے دریا پر گیا اور وہاں اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے.
اور ایک فیملی آئی ہوئی تھی، ان کا بچہ وہ شرارتی بچہ تھا، اور فوری طور پر وہ بھی جیسے دریا کے کنارے پر کھڑا تھا اور فوراً سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی، اور جیسے ہی چھلانگ لگائی تو وہ بچہ ڈوبنے لگا۔ ماں باپ چلائے، ان کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، وہ چلائے، شور مچایا انہوں نے کہ مدد کرو، اس بچے ہمارے کو بچاؤ، کیونکہ پانی اتنا سپیڈ سے آ رہا تھا، کوئی بھی حاضر نہیں تھا کہ ان کے بچے کو بچائے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ مجھے سوئمنگ آتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام کروں، لیکن مجھے میرے دوستوں نے روکا کہ رسک ہے، تم خود بھی ڈوب جاؤ گے۔ لیکن میں نے توکل کیا اور اللہ کا نام لے کر میں پانی میں کود گیا، چھلانگ لگائی اور کود گیا، اور میں تھوڑی دیر کے بعد اس بچے کو بچا کر لے آیا۔ اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے، اور میرے نامہ اعمال میں بھی یہ کام لکھا ہوا تھا کہ میں نے ایک انسان کی جان بچائی، اور یہ کام میں نے خالصتاً خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دیا تھا۔ میں خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے، کوئی ایک کام تو ایسا نکل آیا ہے کہ جو میں نے اللہ کے لیے انجام دیا تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کام بھی مٹنے لگا، میرے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ ہونے لگا۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے شور مچایا اور غصے سے اس شخص کو کہا جو ٹیبل کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تم نے تو خود کہا ہے کہ ایک کام تمہارا ایسا تھا کہ جو تم نے خدا کی رضا کے لیے انجام دیا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے خود اقرار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے یہ بڑے خلوص سے انجام دیا تھا، تم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام انجام دیا تھا سٹارٹ میں، لیکن تمہیں یہ بات یاد ہوگی کہ جب تم اس بچے کو بچا کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے، گاڑی میں تمہارے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ان ماں باپ کو چاہیے تھا کہ میرا زیادہ شکریہ ادا کریں، اور تم نے یہ بھی تمہارے ذہن میں فوری سوچ آئی کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، کچھ میڈیا کو آنا چاہیے تھا، میرا انٹرویو لینا چاہیے تھا، اور مجھے پورے شہر میں بالآخر مشہور ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اپنی جان پر کھیل کر ان کے بچے کو بچایا تھا۔ تو اگلے ہی دن یہ جو میری خواہشیں تھیں، جو میں گاڑی میں سوچ رہا تھا، یہ پوری ہو گئی۔ اگلے ہی دن میرے گھر پر میڈیا والے بھی آ گئے، اور جو ہمارے شہر کا میئر تھا وہ بھی آ گیا میرا شکریہ ادا کرنے، اور وہ ماں باپ بھی آ گئے، اور اتنے زیادہ پیسے بھی لے کر آ گئے کہ تم نے ہمارے بچے کی جان بچائی، اور میں پورے شہر میں مشہور بھی ہو گیا۔ تو وہ شخص جو کرسی پر بیٹھا تھا اس کو بتاتا ہے کہ تم نے نیک کام کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، لیکن آخر تک نہیں، تم نے آخر میں آ کر اپنی ساری نیکی کو خراب کر دیا تھا۔ تم دنیا کے لیے یہ کام چاہتے تھے، اور تم چاہتے تھے کہ تمہیں اجر دنیا میں مل جائے، تو ہم نے تمہیں تمہارا اجر دنیا میں ہی دے دیا۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اب میں مایوس ہونے لگا، اور میری مایوسی بڑھتی گئی، میری مایوسی بڑھتی گئی۔ لیکن اچانک سے ایسا ہوا کہ وہ شخص جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے میرے نامہ اعمال کے جو پیج تھے اتنے زیادہ پیج الٹ دیے، اور یہ کہہ کر الٹ دیے کہ یہ جو 5 سال کے تمہارے گناہ تھے اس کو امام حسین علیہ السلام نے بخشوا لیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے۔ تو میں نے کہا کہ کیسے، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس شخص نے مجھے یاد کروایا کہ تمہیں یاد ہوگا تم اس سال میں تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے، اور تم چاہتے تھے کہ بڑے اچھے طریقے سے زیارت کرو، چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جا کر زیارت عاشورہ پڑھو، دعائیں پڑھو،
توسل کرو. لیکن سٹوری کچھ یوں ہوئی کہ تم یہ ساری دعائیں اور ساری زیارتیں پڑھنا چاہتے تھے لیکن پڑھ نہیں سکے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو تمہارے کاروان کا لیڈر تھا اس نے ایک بزرگ شخص کو، ایک بوڑھے شخص کو، ایک مریض شخص کو تمہارے سپرد کر دیا اور کہا کہ اس کو زیارت کروانے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ بوڑھا بھی ہے، بزرگ بھی ہے، اور اس کا کوئی نہیں ہے، اس لیے تم جوان ہو، تم اس کو اچھے طریقے سے زیارت کروا سکو گے. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے فوری طور پر یہ بات یاد آ گئی کہ وہ شخص تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ویل چیئر پر، میں اس کو لے کر زیارت کرواتا رہا. لیکن اندر سے ہی میرے دل میں یہ چیز ہوئی کہ اس دفعہ میری ساری زیارت خراب ہو گئی ہے، کیونکہ میں خود کوئی دعا بھی صحیح توجہ سے نہیں پڑھ پا رہا، کوئی بھی زیارت توجہ سے نہیں کر پا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ میرا خیال اس مریض اور بزرگ کی طرف ہی تھا، اور میں جو بھی زیارت انجام دے رہا تھا مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. مجھے پتہ چل رہا تھا کہ اس دفعہ میری زیارت قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میری ساری توجہ اس بزرگ اور بوڑھے اور مریض شخص کی طرف تھی. اور جب زیارت کا آخری دن آیا تو اس مریض نے جو ویل چیئر پر تھا، جس کو میں زیارت کروا رہا تھا، اس نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی کہ اے امام حسین علیہ السلام، میں آپ سے متوسل ہوں اس شخص کو کہ جس نے مجھے اتنی زیارت کروائی ہے، اتنے اچھے طریقے سے زیارت کروائی ہے، آپ اس کا ہاتھ ضرور پکڑیے گا، آپ اس کو مایوس نہ کیجیے گا. تو اس شخص نے مجھے بتایا جو کرسی پر بیٹھا تھا کہ یہ جو 5 سال کے گناہ تھے، امام علیہ السلام نے خداوند تبارک و تعالیٰ سے تمہارے گناہ بخشوا لیے، اور جو 5 سال کی نیکیاں تھیں وہ تمہارے نامہ اعمال میں باقی ہیں. یہ کہتا کہ میں نے اس لمحے کہ جب ایک سیکنڈ کا حساب ہو رہا تھا، جب میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، میں اتنا مایوس تھا، اس مایوسی سے نکل آیا. اب مجھے امید لگ گئی کہ خدا کا شکر ہے کہ کچھ میرا بن جائے گا، کچھ ہو جائے گا. لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس شخص نے جو کرسی پر بیٹھا تھا بیابان میں، اس نے کہا کہ اگلا پیج الٹو. میں نے اگلا پیج الٹا، اور پیج کے الٹنے کے بعد ہوا یوں کہ جیسے میں نے پیج الٹا، پیج الٹنے کے ساتھ ہی اس شخص نے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک شخص کو بلایا بیابان میں. اور وہ بیابان میں جیسے آیا تو میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو ہمارے محلے کا سید ہے، شخص ہے، بزرگوار تھا، بوڑھا تھا، یہ چند سال پہلے گزر گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا. وہ میرا نامہ اعمال کھلا ہوا تھا اور وہ میرے سامنے کھڑا تھا. اب میں نے پوچھا کہ یہ کیوں کھڑا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ یہ 2 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہے. انہوں نے کہا کیوں انتظار کر رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک زیادتی تم نے اس کے حق میں کی تھی اور اس نے تمہیں معاف نہیں کیا تھا. اس نے کہا کہ فوری طور پر میرے ذہن میں وہ سٹوری گونجنے لگی جو میں نے اس سید کے ساتھ کیا تھا، اس بوڑھے سید کے ساتھ کیا تھا. اور سٹوری کچھ اس طرح سے تھی کہ جب میں جوان تھا تو ایک رات ہمارے شہر میں بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی، برف پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ 1 میٹر سے زیادہ برف پڑ چکی تھی. ہم سب دوست اکٹھے تھے، جوان تھے، اور ہمارے دوستوں میں سے سب نے یہ کہا کہ شرط لگاتے ہیں کہ کون ہم میں سے اس آدھی رات کو، جو ہمارے محلے میں آخر میں ایک قبرستان تھا، اس قبرستان میں کون جائے گا اور آخری قبر تک کون جائے گا اور آخری قبر کو ہاتھ لگا کر کون آئے گا. جو بھی یہ کام کرے گا
اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بہادر ہے. تو اور کوئی تیار نہیں ہوا، میں تیار ہوا تاکہ اپنی بہادری کو ان سارے دوستوں پر ثابت کروں. پھر میں اٹھا تو انہوں نے، میرے دوستوں نے کہا کہ ایسے نہیں، بلکہ تم ایک ایسا لباس پہنو گے جو کفن کی طرح ہوگا، وائٹ لباس. تو یہ لباس پہن کر آخری قبر کو ہاتھ لگا کر آؤ گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، شرط لگا لی. اور اس نے پھر وہ وائٹ ڈریس پہنا کفن کی طرح، اور یہ سب دوست ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے. یہ اس برف باری میں، ٹھنڈی رات میں یہ چلا گیا قبرستان. جیسے ہی یہ قبرستان میں داخل ہوا، آہستہ آہستہ اس کے قدم جیسے ہی اٹھنے لگے تو اس کو محسوس ہو گیا کہ کوئی ایک قبر کے ساتھ ایک شخص جو ہر شب جمعہ کو عبادت کیا کرتا تھا اور قرآن پڑھا کرتا تھا، مشہور تھا محلے کا وہ شخص، یہ وہی سید تھا، اور جو اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ کو اس قبرستان میں آتا تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا اور عبادت بھی کرتا تھا. کہتا ہے کہ جیسے ہی میں آہستہ آہستہ آخری قبر کی طرف بڑھنے لگا تو یہ جو سید بوڑھا تھا یہ تلاوت قرآن کر رہا تھا. اس نے جیسے ہی میرے پاؤں کی آواز سنی یہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ کوئی آ رہا ہے. اور جب اس نے دیکھا کہ میرا لباس بھی سفید لباس ہے اور کفن کی طرح ہے تو یہ سید اب ڈر گیا کہ کوئی مردہ اٹھ کر آ گیا ہے. اور تم بھی رکے نہیں، تم نے بھی سید کو ڈرایا، اور سید بھی حقیقی معنوں میں ڈر گیا. اب جب سید ڈر گیا تو یہ دوبارہ واپس پلٹا. سید کو پتہ چل گیا کہ یہ مردہ نہیں تھا بلکہ کوئی محلے کا جوان تھا. سید فوراً اس کے پیچھے بھاگا اور بھاگ کر اس کو ٹریس کر لیا، اور پھر اس کے والدین کو بھی بلایا اور کہا کہ یہ اس جوان نے، تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اور اس جوان نے پھر ایکسکیوز کیا، معافی مانگی اس سید سے. اس سید نے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، میں معافی نہیں دوں گا، میں ناراض ہوں تمہارے سے، دل سے ناراض ہوں. مجھے یہ سارا واقعہ یاد آ گیا کہ اب سید میرے سامنے کھڑا تھا اور یہ شخص کرسی کے پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی تھا اور میں بھی کھڑا ہوا تھا. اب سید کہہ رہا تھا کہ اس کے نیک اعمال میں سے مجھے اعمال لے کر دو، میں نے معاف نہیں کیا. میں نے دیکھا کہ اس شخص نے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میرے 2 سال کے نیک اعمال سید کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دیے. میں بڑا حیران ہوا، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ایک مومن کو، ایک بزرگ کو اذیت کرنے سے اور جوک اور شوخی کرنے سے 2 سال کے نیک اعمال میرے نامہ اعمال سے غائب ہو جائیں اور وہ سید کے اعمال میں ٹرانسفر ہو جائیں. یوں بھی ہوتا ہے؟ بتایا گیا ہاں یہ بھی ہوتا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل